ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں بلیسڈ فرائیڈے مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ امین صاحبہ اور میم نگہت ہاشمی صاحبہ. لیکن ابھی پہلے چلیں گے فائزہ امین صاحبہ کی جانب اور ان سے جانیں گے کہ ہمیں کیا سنانے والی ہیں آپ. جی حمد باری تعالیٰ، لیکن بیسیکلی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے. ماشاءاللہ پلیز. دعاؤں میں میرے بھٹک میں دنیا کے محلوں کی ہو دیدار تیرا، تمنا ہے میری ہو دیدار تیرا. نظر آئے مجھ کو تو ایسی نظر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میم کتنے خوبصورت الفاظ تھے، کتنی خوبصورت دعائیں تھیں، التجائیں تھیں، اور ایسا تھا کہ جیسے یہ میں ہی بول رہا ہوں، یہ میرے لیے ہی لکھا گیا ہے اور میری التجائیں. اللہ تعالیٰ یہ قبول کر لے اور ہمیں ایسا کر دے. آمین آمین یا رب العالمین. میم ہماری وہ بیریئر کی لمٹ بن گئی تھی کہ ہمیں بریک پہ جانا تھا، لیکن ابھی فی الحال کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. ہم وہیں سے سلسلہ جوڑیں گے. حیا کی ہم بات کر رہے تھے. حیا کیا صرف یہی ہے کہ میرا لباس ایسا ہو؟ حیا کیا صرف یہی ہے کہ میرا حجاب ہو؟ اگر میں خواتین کا ذکر کرتا ہوں تو حیا کو اگر ہم اپنے جسم کے پیرہن کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے، لباس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے حیا ہمیں کیا سکھاتی ہے، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اگر لباس کے حوالے سے بنیادی طور پر دیکھیں تو اس کا مطلب ہی ڈھانپنا ہے. جی. تو لباس جو ہے وہ تن ڈھانپنے والا ہو، ٹھیک ہے، لباس زینت کے لیے بھی ہے، موسم کے سرد و گرم سے بچنے کے لیے بھی ہے، لیکن لباس کا اصل مقصد جو ہے ستر پوشی ہے. جی. کہ انسان کے پوشیدہ اعضاء کو ڈھانپے. یہ حیا کا تقاضا ہے. جی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارا ڈریس کوڈ جو مقرر کیا مردوں کا، خواتین کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا ہے کہ اس میں یعنی مجھے کہہ لینے دیجئے کہ آپ ایک عورت کا جو ڈریس گھر سے باہر ہے. سیدنا عبیدہ السلمانی سے کسی نے پوچھا کہ عورت کا جو حجاب ہے، ازواج مطہرات اس دور کی خواتین کس طرح سے اپنے بدن کو ڈھانپتی تھیں، تو انہوں نے ایک بڑی چادر اٹھائی اور اس طرح سے اپنے اوپر اوڑھی کہ صرف ایک آنکھ کھلی تھی، ہاتھ بھی ڈھانپے ہوئے تھے، یعنی پورا بدن چھپ گیا تھا.
میں اس وجہ سے اس بات کو سامنے رکھ رہی ہوں کہ یہ گھر سے باہر کا ایک لباس ہے، جی اسی طرح گھر کے اندر کا ایک لباس ہے، اسی طرح سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور نماز کے لیے جاتے ہو۔ کل مجھ سے ایک خاتون نے کہا کہ بہت اچھا ہو گیا کہ یہ نماز کے لیے ہم جب مختلف کنٹریز کے ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ خواتین کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ اسکارفس ایسے رکھے ہوتے ہیں اور نیچے پہننے کے لیے بھی ڈریس ہوتا ہے تاکہ ان کے وہ اعضاء جو اگر کھل جائیں تو نماز ادا نہیں ہوتی تو وہ چھپا سکیں۔ جی تو کہتی ہیں مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایئرپورٹ پہ بچیاں جس طرح کا بھی ڈریس پہنا ہوتا تھا خواتین آتی تھیں اور اس ڈریس کو پہنا اور اس کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کر لی۔ جی تو نماز کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق ہے اس کے لیے بھی ایک ڈریس کوڈ ہے نا خواتین کے لیے، خاص طور پہ کہ آپ کے کس طرح سے آپ کا پورا جسم جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ تو آپ سوچیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیا کرنے کو ایک عورت سمجھ لیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے حیا کرنی ہے، کس طرح کا لباس پہننا ہے، تو اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ ہمارا ڈریس کوڈ اصل میں کیا ہے۔ اور پھر آپ گھر کے اندر ہو، آپ اس بات کو دیکھیے کہ گھر کے اندر آپ اپنی زینت اختیار کر سکتے ہیں، آپ خواتین کے دائرے میں زینت اختیار کر سکتے ہیں اور لباس عورت جس طرح کا بھی پہننا چاہے، ٹیکسچر کلر کسی چیز سے وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا لباس ایسا نہ ہو جس سے اس کا جسم جھلکے، جس کی وجہ سے یعنی کسی کے جذبات میں انگیخت پیدا ہو، تو ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ کہ کوئی بھی ڈیزائن، کوئی بھی طریقہ وہ اختیار کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ گھر کے اندر اگر وہ اپنا دوپٹہ یا اپنا سر انکور کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بڑا انفارچونیٹ سلسلہ ہے۔ جی میں نوائے وقت کے حوالے سے بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا، باپ بھائی یعنی بہت دیندار گھرانوں میں بھی ایسا ہی سلسلہ ہے، محرم رشتہ دار کے وہاں تو کوئی یعنی جیسے خواتین کے سامنے آپ آ سکتے ہیں ایسے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی آ سکتے ہیں۔ تو اسلام نے تو ڈریس کے لیے یہ بھی ترتیب مقرر کی ہے کہ اس میں بھی احتیاط کی جائے، اور یہ ہے کہ اگر آپ یعنی محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی، باپ بھائی کے سامنے بھی احتیاط نہیں کریں گے۔ میرے والد ہمیشہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ نہیں، گلا ایسا نہیں پہننا جس سے گردن کی ہڈی جو ہے وہ نظر آئے، باپ اور بھائی کو بھی نظر نہیں آنی چاہیے، گردن کی ہڈی تک۔ تو اب یہ کہ جس طرح سے یعنی بازو ہیں تو بلا ضرورت اوپن نہیں کرنے چاہیے، لیکن اگر کہیں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ کے ٹخنے نظر نہیں آنے چاہیے محرم رشتہ داروں کے درمیان بھی، لیکن اگر کہیں کام کرتے ہوئے ہلکا پھلکا ایسا ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی ٹخنے ننگے کرنے کو اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھ لے تو نیچرلی اس کے اوپر تو مجھے اس پہ یقیناً گفتگو کرنی ہے میم، اور تفصیل سے گفتگو کرنی ہے، یہ بھی ہماری بہنیں بیٹیاں اور مرد حضرات بھی سمجھے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ایک لائیو کالر آپ کی اجازت سے وہ شامل کر لیں۔ جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد ہے، ہیاڑی سے میرا تعلق ہے۔ میرا ایک سوال ہے استاذہ صاحبہ سے جی کہ جو شوہر ہے وہ کہنے کہ اپنی وائف کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی اس کی جو کہنے کہ رسپانسبلٹی ہے وہ اپنی حد سے آگے بڑھ کے اس کو پورا کرتا ہے، لیکن جو وائف ہے وہ گھر کے معاملے میں رسپانسبل نہیں ہے، ہسبینڈ سسرال کے معاملے میں کوئی اس کے نزدیک رسپیکٹ نہیں ہے، امپورٹنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ اپنے سسرال سے شیئر کرتی ہے، اپنی مدر سے انسٹرکشن لیتی ہے کیسے چلنا ہے۔ تو اس کو ایون کہ وہ کہنے کہ قرآن کے مطابق قرآن کی جو انسٹرکشنز ہے وہ اس کو پتہ ہے سب کچھ کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور ہسبینڈ بھی اس کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ ہمیں آرڈر دے رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو پورا نہیں کرتی۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور کیا آپ کہنا چاہ رہی ہیں اس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ویسے تو یہ ڈیبیٹ ہے پوری اور ڈسکشن آپ سے بھی ہو سکتی ہے اس پہ، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اور میم سے میں چاہوں گا کہ وہ جواب دیں۔ تھینک یو فار کالنگ، بہت شکریہ۔ جی میم۔ جی بہت اچھی جانب آپ نے توجہ دلائی ہے، اس لیے کہ حیا کا یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ آپ اپنی رشتہ داریوں، تعلقات، اپنے معاملات کے حوالے سے کس طرح پردہ پوشی کریں گے،
ہمارے یہاں یہ بڑا کامن ہے اور طلاقوں کی ریشو بڑھنے کی بہت بڑی وجہ ہے کہ لڑکیاں اپنے گھر کے سارے معاملات پیچھے والے گھر یعنی اپنی ماں، اپنی بہنوں، اپنے باقی فرینڈز اور ارد گرد کے لوگوں کو بتاتی رہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو ایک چار دیواری کے اندر رکھا ہے اس کو اٹھا کے باہر لے جانا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رشتہ داری کے بغیر بھی کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے معاملات کو دوسروں کے سامنے کھولا جائے، تو نیچرلی ایک گھر کے معاملات جب دوسرے کے سامنے کھلتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کے گھر میں کنٹرول کسی اور کا ہے، تو نیچرلی یہ بات تعلقات میں بگاڑ کا باعث بنتی ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے سسرال والوں کی ذمہ داری نہیں لیتی، مراد یہ کہ ان کے ساتھ ریلیشن بلڈ کرنے کے لیے یا آپ کہہ لیجئے کہ ان کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے، تو یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے ہماری سوسائٹی میں، پورے طریقے سے ذہن سازی کی جاتی ہے کہ کوئی لڑکی سسرال میں جا کے کہیں اسے اپنا گھر نہ بنا بیٹھے، اس کو اپنا گھر نہ سمجھ لے، اور پیچھے والے اس میں پوری سپورٹ دیتے ہیں۔ اور موبائل نے بہت اہم رول پلے کیا ہے کیونکہ پیچھے کی کال ہی نہیں رکتی، اور پھر ادھر کی جو ویڈیوز ہیں، لڑکی جب بات کرتی ہے تو پورے گھر کی منظر کشی بھی کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں۔ تو اصلاً بات یہ ہے کہ سسرال میں بھی اور شوہر کے ساتھ تعلق میں بھی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ادھر کی بات ادھر نہ بتائی جائے۔ یہ چغل خوری ہے اور چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اور یہ ایسا معاملہ ہے جو شوہر کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یعنی آپ کی وائف ہوں یا کوئی بھی خاتون ہو، یعنی ان کا کوئی نقطہ نظر یا ان کی نیت ایسی ہوگی، میں اس کو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کنڈیشنڈ مائنڈ ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور انفارملی آپ چاہے جیسے بھی ایجوکیٹ کر لیں، گھر والے نصیحت کریں اور زیادہ الٹا اثر ہوتا ہے، ارد گرد والے سمجھائیں اور الٹا اثر ہوتا ہے۔ اس مائنڈ کو ڈی کنڈیشنڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب سوسائٹی میں بہت ضرورت ہے میریٹل کاؤنسلرز کی، اور یہ میں ان کاؤنسلرز کی بات نہیں کر رہی جو یعنی سائیکالوجسٹ ہیں یا مختلف افراد ہیں جو میریٹل کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اگرچہ وہ بھی اپنے طریقے سے بھلائی اور خیر کی ہی کوشش کرتے ہیں، لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان افراد کو جو داعیان اسلام ہیں یا داعیات ہیں انہیں میریٹل کاؤنسلنگ کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایک بات اور جس کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں، 4 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر رشتے کیے جاتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حسب نسب، مال، جمال اور دینداری، اور آپ نے فرمایا تم دینداری کو ترجیح دینا۔ جب رشتہ کیا جاتا ہے نا اس وقت سب یہ بھول جاتے ہیں، بعد میں توقع کرتے ہیں کہ اچانک کوئی اچھا دیندار بن جائے، تو اچھا دیندار اس وقت نہیں بنتا۔ اور شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس وقت اس کی بیوی نے اس کی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو اس کو ضرور وہ تعلیم دلوائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو آپ اپنی وائف کو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی دینی تعلیم دلوائیے جہاں سے اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو اور وہ گاڈ فیئرنگ ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے پھر اس رشتے کی خیر اور بھلائی کے لیے کوشش کر سکے۔ میری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو باہمی محبت نصیب کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب آمین العالمین۔ اچھا میم، جو ذہن سازی کی آپ نے بات کی بڑی خوبصورت، ہم نے اپنی لاسٹ نشست میں بھی بات کی تھی کہ ذہن سازی کے حوالے سے باقاعدہ آپ چاہتی ہیں، اور کورس بھی ہیں شاید النور کے اس حوالے سے، تو وہ جوائن کیے جا سکتے ہیں، آن لائن جوائن کیے جا سکتے ہیں، آن لائن بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارا LMS ہے جہاں فری کورسز ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بھی میریٹل میٹرز کے نام سے یہ کورسز موجود ہیں، اور اس میں بڑی اچھی ذہن سازی ہے، کم از کم وہ بیسک چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور لڑکی کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ بات تھی۔ تو یہ جو بیسیکلی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈی کوڈ ہو جائیں تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں رہ جاتی، سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ایک لائیو کالر اور ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون ہے، کہاں سے؟ فاطمہ صاحب ہم سلطور۔ جی پلیز پوچھیے، کیا پوچھیں گی آپ؟
میم السلام علیکم. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو شرعی پردہ بالکل ایسے سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ بہت سختی ہے, اور بس ویسے باہر نکلتے ہوئے آپ ابایا لے لیں اور بس غیر محرم گھر میں آئیں تو کوئی پردے کی ضرورت نہیں. یہ کانسیپٹ کیسے بن گیا اور اب اس کا جو ہے اس کی مین ریزن کیا ہوئی کہ ہمارے معاشرے میں شرعی پردہ بالکل ایک ترک کر دیا گیا؟ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. میں اس میں ایڈ بھی کرنا چاہوں گا میم, جو کانسیپٹ ہماری ان بہن نے کہا ایلینز بنا دیا گیا ہے جی کہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہیں آپ. آئدر اگر میں نے شلوار اپنے ٹخنوں سے اوپر پہنی ہے اور میں نے اگر داڑھی باریش بڑی رکھ لی ہے تو مجھے ایلین سمجھا جاتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. somehow we just call that kind of people fanatics. اور یہ بڑا سخت لفظ ہے جو دین پہ کاربند ہے, اپنی وضع قطع اس نے ویسے بنا لی ہے, اس کا مطلب ہے وہ ایلین ہے, وہ مافوق الفطرت ہے, وہ اس دنیا سے علیحدہ ہے. میں بڑا اچھا خوش پوشاک اور ٹرینڈی ڈریسز پہن کے دین کی باتیں کروں تو پھر کیا وہ آپ کو ایکسیپٹیبل ہے؟ یا میرا حلیہ اگر ایسا ہو, خواتین کا حلیہ اگر ایسا ہو تو ان کو مافوق الفطرت سمجھا جاتا ہے اور ان کو بیکورڈ somehow بڑی معذرت کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. میں چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیں, آپ بہتر بتا سکیں گی. آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے اگر مرد ٹخنوں سے اونچی شلوار کر لے تو برا سمجھا جاتا ہے, لیکن عورت اگر ٹخنوں سے اوپر شلوار کر لے ٹرینڈی, بالکل جی, تو بیسیکلی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ غلام قوموں کی عجیب یعنی ان کا مزاج بن جاتا ہے. تو وہ اقبال کہتا ہے نا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں. اچانک ذہن سے مس ہو گیا. جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو یہ اس یقین کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں, ہمارا تعلق کس قوم سے ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کن ہدایات سے ہے. تو ہمارا تو یعنی ہم تو کٹی پتنگ کی طرح ہیں بحیثیت قوم کے, جن سے اپنا اصل سرمایہ کھو گیا, اصل اثاثہ کھو گیا, اصل تعلیمات کھو گئی ہیں. اور اس وقت یعنی لوگ جو کچھ ایکٹ کر رہے ہیں یا جو کچھ جس انداز میں بیہیو کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا مائنڈ سیٹ نہیں ہے, یہ تو کسی اور کا دیا ہوا نظریہ ہے جس کے تحت لوگ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پردے کو اچھا سمجھ لیا تو لوگ ہمیں برا سمجھیں گے, ہمیں بیکورڈ سمجھیں گے. پوری ایک ہوائی چل نکلی ہے. اور اسی طرح سے باقاعدہ اس کے اوپر آپ جانتے ہی ہیں تھنک ٹینکس نے کوششیں کی اور پوری دنیا میں یعنی داڑھی والے کو دہشت گرد اور حجاب والے کو جو ہے وہ بھی دہشت کا حصہ ہی بنا, ان سے ویسے ہی لوگ دہشت کھانا شروع ہو گئے. مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اگر ہماری مائیں بہنیں اسلامک طرز پہ چلتے ہوئے عمل کرتے ہوئے حجاب کریں تو یہ ٹیررزم ہے. اگر ننز جو کرسچینٹی میں ہیں, جو غیر مذاہب میں ہیں, اگر وہ پردہ کریں تو دے آر ویری پریشیس پیپل, وہ بڑے پائس اور بڑے پاکیزہ لوگ ہیں. یہ دو مختلف ٹیبو ہیں, دو سٹینڈرڈ ہیں. اب دونوں طرف آپ دیکھ لیجئے. میم اس طرف آپ نے اشارہ کیا, پلیز. آپ کی بات سچ ہے کہ یعنی یہ سارا کچھ جو ہے مسلمانوں کے لیے ہے خاص طور پہ, لیکن اگر دوسرے مذہب کے لوگ اسے اختیار کریں تو اس کو پائسنس کی علامت سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ذہنی غلامی کی وجہ سے لوگ اس طرح بیہیو کر رہے ہیں کہ اب ان کی عادت بن گئی, ان کو ایسا لگتا ہے یہ ہمارا ماحول ہے اور ہم نے اسی طرف جانا ہے, اسی طرف چلنا ہے. ایک کنڈیشن مائنڈ سیٹ بن گیا. اور غلاموں کی تو سوچ اپنی نہیں ہوتی, غلاموں کا طرز عمل بھی اپنا نہیں ہوتا, غلاموں کا مال بھی اپنا نہیں ہوتا, اور غلاموں کا ملک بھی اپنا نہیں ہوتا, اور غلاموں کے پاس غلامی کے سوا رہی کیا جاتا ہے. تو یہ غلامی کی نشانیاں ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا ہم ابھی بات کر رہے تھے اس کال سے پہلے بھی کہ ٹخنوں سے اوپر کوئی اگر لباس پہنا جائے, عادت دیٹ از پجامہ, ٹراؤزرز, شلوار, واٹ ایور آپ جو ویئر کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے, تو اس کو سمجھا جاتا ہے یہ فیشن ہے. یہ فیشن ہے یا بے حیائی ہے یہ تو میم بہتر بتائیں گی. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ آئی واز ویری فاؤنڈ آف میوزک. مجھے یہ ڈسکشن اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کہ میرے پہ بیتی ہیں یہ باتیں, اور میں ٹیسٹو یا ہیل اور وہ ساری ٹرانس سنا کرتا تھا, اور میں بڑے اچھے ساؤنڈ سسٹم کا فاؤنڈ آف ہوا کرتا تھا. لیکن چونکہ وہ زمانہ جاہلیت تھا اور وہ میں اس کو ماڈرنائزیشن سمجھتا تھا.
اسلام سے ماڈرن تو مذہب ہی کوئی نہیں ہے. جو میں نے اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کی, اللہ نے جب مجھے ہدایت دی, پڑھنا شروع کیا, اس سے ماڈرن دنیا میں کوئی مذہب نہیں. اس سے کھلا واضح صاف شفاف مذہب میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. میں نے دنیا پھری ہے, میں نے دیکھا ہے, لیکن آپ یقین کیجئے میم, ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے, میں شو کر کے نکلا اور اب الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں ٹریول کروں, چاہے وہ پاکستان ہو, پاکستان سے باہر ہو, شہر میں چل رہا ہوں تو میری گاڑیوں میں تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے اور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر اس کو اس طرح سے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک دن بیچ میں بھی ایسے 3-4 دن پہلے میں نے کہا یار بڑے دن ہو گئے, میں نے کوئی میوزک کی کوئی وائب نہیں سنی, ہو سکتا ہے کہ میں اس کو مس کر رہا ہوں زندگی میں. آپ یقین کیجئے, دس از 100% ٹرو ایکسپیرینس, 3 جگہ میری گاڑی ٹھوک گئی. اچھا, ہلکا سا میں نے میوزک آن کیا اپنے آفس سے, یہاں سے نکل کے مے بی ناٹ مور دین 2 کلومیٹرز, اور اگر میں کہیں سے بچا رہا تھا تو لوگ میری گاڑی میں گاڑی ٹھوک رہے تھے. یہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکتیں ہیں کہ آپ کو نشانیاں اترنی شروع ہو جاتی ہیں کہ واپس آؤ, اصل کی طرف واپس آؤ. اور جب میں نے سوچا کہ مجھ سے غلطی کیا ہو رہی ہے, میں کیا کروں, جب میں نے تلاوت دوبارہ لگائی, میرے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا. تو آپ یقین کیجئے میں ایسا کام, ایسا ایزی ہو کے دوبارہ اپنے کاموں پہ پہنچا اپنے واپس, کہ مجھے فوری سمجھ لگ گئی کہ میں یہ لیک کر رہا تھا. اچھا, آپ کی اس بات سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بات آگے بڑھانی چاہیے جی کہ حیا کو ختم کرنے کے لیے میوزک کا اپنا بہت بڑا کردار ہے. ایگزیکٹلی شیطان کی اذان ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو کچھ سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ جو کچھ حسن صوتی سے ہمارے اندر جاتا ہے, یعنی خوبصورت آوازیں اور یعنی خوبصورت کلام ہے, اگر وہ ہم سنتے ہیں تو ہمارے بیک آف مائنڈ پہ چلا جاتا ہے, اور وہ پھر یعنی وہ چیز جو ہے وہ پھر ہمیں کنٹرول کرتی ہے. تو اب دیکھیے کہ سانگز کے ذریعے سے ہمیں کیسے بے حیائی سکھائی گئی. جی ان نغموں کے ذریعے سے, ان گیتوں کے ذریعے سے جن کو سب لوگ اب اپنے لیے بالکل جائز سمجھتے ہیں. اور 2 باتیں جو میں اس وقت پہ پچھلی باتوں کے حوالے سے کرنا چاہوں گی. ایک تو ابھی جنہوں نے کویسچن کیا تھا یہ کہ شرعی پردہ جو ہے وہ اب گھر کے اندر ختم ہو گیا, اور گھر کے اندر نامحرم بھی آ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, یہ کہاں سے آ گیا. تو یہ یعنی نیچرلی جب قوموں کا مزاج بدلتا ہے نا, تو اس میں تبدیلی کی جو رو ہے وہ کہیں رکتی نہیں ہے, اور وہ سفر جو ہے وہ یعنی گھر سے باہر سے شروع ہوتا ہے لیکن وہ گھروں کے اندر تک در آتا ہے. تو یہ یعنی یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ دینداروں نے بھی کس طرح سے اس اثر کو قبول کر لیا. دوسری بات جو میں آپ سے کر رہی تھی کہ یعنی نوائب وقت کے حوالے سے, کہ نوائب وقت کے آفس میں کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, اس بارے میں آپس میں ڈسکشن ہوئی کہ ایک والد نے اپنی بیٹی کے ساتھ غلط معاملہ کیا. تو ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ ہم اس خبر کو شائع کریں یا نہ کریں. تو اس ڈسکشن کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ اگر ہم یہ خبر نہ دیں تو نقصان نہیں ہوگا, لیکن دینے کا بہت بڑا نقصان ہے. کہ آپ جس وقت بے حیائی کی بات کو سپریڈ آؤٹ کرتے ہو تو سپریڈ آؤٹ کرنے کے بہت برے نقصانات ہوتے ہیں. لیکن میں نے یہ بات اس حوالے سے کی ہے کہ اگر ڈریس کوڈ کا خیال گھر کے اندر بھی نہیں رکھا جاتا تو اس طرح کے واقعات کی کثرت ہوگی. مجھے اس پہ بات کرنی ہے میم. ڈیفینیٹلی ہم اس گفتگو کو مزید بھی آگے لے کے چلیں گے. حیا ڈے کے حوالے سے صرف یہ ڈے نہیں ہے, یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے, یہ لائف گزارنے کا پیٹرن ہے, یہ دین اسلام پہ چلنے کا باقاعدہ ایک اصول ہے. اور یہ میں ایک دن جو حیا ڈے کے حوالے سے ڈسکس کر رہا ہوں, یہ صرف ایک دن نہیں ہے, آپ کی میری پوری زندگی اس پہ بسر ہوتی ہے. ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.